بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعہ پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 3۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، یہ ظالم خفیہ طور پر سرگوشیاں کرتے ہیں کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر تمہاری طرح کے ایک بشر ہیں، کیا تم جانتے بوجھتے ہوئے بھی ان کے جادو میں پڑنے جا رہے ہو؟ یہ آیت عتبہ، ابو جہل اور قریش کے دوسرے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اب اس کا واقعہ تفصیل سے جانتے ہیں۔ عتبہ بن ربی قوم کا سردار ابو سفیان کا سسر اور ان کی بیوی ہندہ کا والد تھا۔ ایک دفعہ عتبہ نے قریش کے تمام سرداروں سے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میرے بھتیجے، آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان پھوٹ پڑ رہی ہے، سب سردار پریشان ہیں اور آپ ایک اعلیٰ خاندان کے فرد ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو اور سب سرداروں کو کافر و گمراہ کہتے ہو، ہمارے جو آباء و اجداد فوت ہو گئے ہیں ان کو بھی گمراہ اور کافر کہتے ہو۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں، اگر بادشاہت چاہیے تو آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمام باتیں غور سے سنتے رہے اور فرمایا کہ تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ عتبہ نے کہا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کر دی، اور جب سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا۔ عتبہ غور سے سنتا رہا، اور جب آپ نے قوم عاد قوم سمود پر پہنچے تو عتبہ نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور عرض کی کہ اپنی قوم پر رحم کریں۔ یہ کلام سن کر عتبہ خاموشی سے اٹھا اور قوم کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا میں نے کلام سنا ہے، یہ کلام ایک دن ضرور رنگ لائے گا، بہتر ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کریں۔ اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہماری کامیابی ہے، اور اگر وہ دوسروں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو ہم پر کوئی حرف نہ آئے گا۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اس پر سرداروں نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ جادوگر ہے اور تم پر بھی جادو ہو گیا ہے۔ اس آیت کے ساتھ ایک اور واقعہ کو بھی منسلک کیا جاتا ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے۔ کفار آپس میں یہ کہتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں، اور باہر سے جو بھی آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ جانا۔ ان کی زبان مبارک میں جادو کا اثر ہے۔ ایک شخص جس کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا مکہ آیا، اس نے بازار میں اپنے اونٹ فروخت کیے۔ یہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے مگر رقم دینے سے انکار کر دیا۔ وہ شخص خانہ کعبہ میں آیا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے ابو جہل سے رقم دلوا دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ چنانچہ سرداروں نے مذاق کے طور پر کہا کہ یہ شخص جو نماز ادا کر رہا ہے اس کے پاس جائیں، وہ تمہیں رقم دلوا دے گا۔ وہ شخص باہر سے آیا تھا، اس کو معلوم نہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی فریاد کی۔ اس شخص کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف چل پڑے۔ سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے مکان کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک آدمی کو خفیہ طور پر بھیجا کہ دیکھو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اور سب سردار خوش ہو رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ابو جہل کے مکان پر جا کر دستک دی تو ابو جہل باہر آیا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں تو وہ پریشان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اس شخص کا حق ادا کر دو۔ ابو جہل گھبرا گیا اور اندر جا کر ساری رقم لے آیا اور اس شخص کو ادا کر دی۔ مخبر نے یہ منظر دیکھ کر سرداروں کو بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ابو جہل سخت گھبرا گیا تھا اور اندر جا کر ساری رقم لا کر اس شخص کے حوالے کر دی۔ جب سرداروں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو ابو جہل نے جواب دیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہوتے تو میں کبھی یہ رقم ادا نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑا اونٹ منہ کھولے کھڑا تھا، اور اگر میں یہ رقم نہ دیتا تو وہ اونٹ مجھے سالم نگل لیتا۔ سرداروں نے کہا تبھی ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔